سیاح کی حدیث ہے، جو قتل ہوئے تھے بدر میں کافر، ایک گڑھا کھدوایا اور گڑھے میں سب کو ڈال دیا، عتبہ کو، شیبہ کو، ابو جہل کو، بڑے بڑے سردار مارے گئے، قریش کی پیٹھ ٹوٹ گئی۔ حضور نے پھر ان سے گڑھے میں ڈال کے ان کے اوپر پتھر ڈلوا کر پھر ان سے خطاب کیا، ہاں بھائی ابو جہل بتا اللہ کا وعدہ سچا ہوا کہ نہیں؟ بتا عتبہ اللہ نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ شیبہ بتا۔ اب حضرت عمر بول پڑے، یہ صحیح حدیث ہے، اور اس کی آقا یہ مردے سنتے ہیں؟ یہ مردوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ سنتے ہیں؟ تو سنو بڑی ذمہ داری سے، یہ حدیث آپ خود جا کے پڑھ لیں، سیاہ کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا اے عمر جتنا تم سن رہے ہو نا یہ اتنا ہی سنتے ہیں۔ اور جب یہ کافر بے ایمان بغبغ جو مسلمانوں کے خلاف نبی کے خلاف لڑنے آئے، مرنے کے بعد حضور ان سے کلام کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، جب یہ کافر سن رہے ہیں تو مدینے والے محبوب کیوں نہیں سن رہے؟ صدیق اکبر کیوں نہیں سن رہے؟ میرے غوث پاک کیوں نہیں سن رہے؟ جب یہ کافر سن رہے ہیں تو اللہ کے نیک اولیاء بھی سنتے ہیں۔ حضور نے کلام کیا، کہا کہ ہاں بتاؤ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ پھر جو قیدی تھے دوسرے دن، اچھا حضرت بلال جب قیدیوں کو گرفتار کیا، حضرت بلال نے رسیاں باندھی، تو بڑا ظلم کیا تھا انہوں نے مسلمانوں پر، تو رسیاں تیز کس کس کے باندھی۔ ابھی حکم تھا مارنا نہیں ہے ان کو، تکلیف نہیں دینی، اب قید کر کر لے آؤ مدینے، تو بڑی تیز تیز کس کس کے رسیاں باندھی حضرت بلال نے، اور ان کو مدینے میں ایک ستون سے باندھ دیا۔ اب جب رات ہوئی تو وہ کرانے لگے، اتنی تیز تیز کس کس کے رسیاں بندھی ہوئی تھیں، سب آرام کر رہے پورا لشکر، حضور مسجد میں، حضور نماز پڑھنے لگے۔ ایک صحابی آیا، عرض کیا آقا آرام کا وقت ہے، تھکے آ رہے ہیں، صبح جنگ تھی ابھی آئے ہیں، آرام فرمائیں۔ فرمایا یار ان کی آوازوں سے مجھے نیند نہیں آ رہی، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، یہ تکلیف میں۔ عرض کیا آقا دشمن ہے؟ کہا وہ دشمن ہے، میں تو رحمت للعالمین ہوں، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ وہ رسیاں ڈھیلی کروائیں سرکار نے، ان کی آوازیں بند ہوئیں تو محبوب سوئے، رحمت للعالمین میرے آقا۔